جی السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے بڑی منزل کا مسافر قاسم علی شاہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس کا چیپٹر ہے تلاش۔ اس میں ہم پڑھیں گے نقطہ آغاز کیا ہے۔ اصل یہ دیکھنا ہے کہ اگر آج کوئی بلندی تک پہنچا ہے تو اس نے اپنا آغاز کہاں سے کیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں نے اپنا مکان بنایا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، گھر تو سبھی لوگ بناتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کے خاندان میں پہلے کسی نے اپنا گھر نہ بنایا ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ عام چیز ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے، لیکن نایاب چیز جگہ جگہ دستیاب نہیں ہوتی۔ اسی طرح معاشرے میں کوئی خوبی ایسی ہو جو سب میں نہ پائی جاتی ہو، وہ نایاب ہوگی۔ نایاب چیز قیمتی ہوتی ہے۔ اگر آپ معاشرے کی جاری روایتوں کو توڑتے ہیں اور کوئی ایسی خوبی اپناتے ہیں جو معاشرے میں نہیں ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ جو بچہ نالائق ہے وہ کتابیں نہیں کھولتا، محنت نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک بچہ جو کتابیں کھولتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، خواہ وہ تنور پر روٹیاں ہی کیوں نہ لگاتا ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ نایاب بن جاتا ہے۔ کامیابی کا معیار موجودہ یا گزشتہ حالت سے نہیں لگایا جا سکتا۔ کامیابی کا اصل معیار نتیجہ ہے۔ امیر کا بچہ ہو کر امیر بن جانا بڑی بات نہیں ہے، غریب کا بچہ ہو کر امیر بن جانا غیر معمولی بات ہے۔ فرض کیجئے آپ کے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے گھر میں تعلیم و تربیت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اس کے باوجود آپ محنت کرتے ہیں اور کچھ بن کر دکھا دیتے ہیں، تو پھر یہ غیر معمولی بات ہے۔ مثال دینے والے تو بہت ہوتے ہیں، مگر مثال بننے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ جو فرد مثال بنتا ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، وہ اپنے معاشرے میں نئی طرح ڈالتا ہے۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پرانی ڈگر پر چلنے کی بجائے نئی طرح ڈالنے کا سوچئے۔ آج ہی ایک فیصلہ کیجئے کہ مجھے نئی روایتیں اپنے خاندان میں لے کر آنا ہے، میں نے ایک مثال بننا ہے۔ اب وہ بنیں جس کی مثال دی جائے، لوگ کہیں دیکھو کیا بات ہے، آپ نے کتنے مشکل حالات میں، کتنے محدود وسائل میں کیا کمال کر دکھایا۔ اس کے پاس فیس دینے کے پیسے تک نہیں ہوتے تھے، لیکن اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ دنیا میں سب سے بڑی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی ہے۔ عرب کا معاشرہ جہالت کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے۔ اخلاق نام کی چیز نہیں تھی، بے ایمانی و بددیانتی کی انتہا تھی۔ لوگوں میں شائستگی نہیں تھی۔ لوگ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا احترام نہیں کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، ان کی تربیت کو اہم نہیں سمجھتے تھے۔ اس وقت جہالت تو اتنی زیادہ تھی کہ اگر اس وقت کی جہالت کو مثال کے طور پر بھی سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہیں سکتے کہ کہاں بیٹی پیدا ہونا اور اس سے زندہ درگور کر دینا، اور کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کہ جنہوں نے مثال قائم کی، انہوں نے ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ خدا کی رحمت ہے۔ بیٹی جس سے معاشرہ زندہ دفن کر رہا تھا اسے رحمت کہہ دیا۔ برصغیر میں اسلام اولیاء کرام کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اس کے ساتھ مسلمان تاجروں کی وجہ سے بھی اسلام پھیلا۔ مسلمان تاجر اتنے ایماندار اور دیانتدار تھے کہ ہندو متاثر ہو جاتے تھے۔ مثال بننا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے مثال بن سکتے ہیں۔ جہالت، حماقت، غیر سنجیدگی کو چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائیے۔ پہلے یہ کام کر کے دوسروں کے لیے مثال بن جائیے۔ یہ لوگ جو مشہور ہونا چاہتے ہیں، جو اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں، وہ ترقی کر جاتے ہیں۔ ہماری کامیابی کا پہلا تعلق ہماری شناخت سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں شناخت کا جذبہ نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کرتے، کامیاب نہیں ہوتے، انہیں کچھ کر کے دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، جبکہ بعض لوگوں کو کچھ کر کے دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شناخت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں تو یہ جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے کرتے مر جاتے ہیں، پھر ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جیسے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح۔ اگر مثال بننا ہے تو اپنی شناخت پیدا کرنی پڑے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مداومت عمل ہے۔ مداومت عمل کا مطلب ہے جو خوبی ایک بار اپنا لی اسے ساری زندگی اپنے اندر رکھنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب کے ساتھ ساری زندگی اچھا رہا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اخلاق کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانتدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیانتداری نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کو مثال بننا ہے تو پھر ان خوبیوں کو آپ اختیار کر لیں، انہیں نہیں چھوڑنا۔ یہ نہ ہو آج اخلاق اچھا ہے کل کو برا ہو گیا۔ کمال تو یہ ہے کوئی شخص آپ کے ساتھ برا ہے تب بھی آپ کا اخلاق اچھا ہو۔ یہ مداومت عمل کی شان ہے۔ جب آپ نئی مثال بناتے ہیں تو دنیا آپ کو بیوقوف سمجھتی ہے، لوگ تنقید کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہم زندگی میں اپنے کاموں کے متعلق ہر ایک کو جواب دہ نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو جواب زندگی خود دیتی ہے۔ جب آپ کوئی چیز اپناتے ہیں یا کسی چیز کی پیروی کرتے ہیں تو بعض لوگ اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو جواب نہیں دینا، بس آپ نے انتظار کرنا ہے، زندگی خود ہی انہیں جواب دے دے گی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ وہ مزید فرماتے ہیں بڑی منزلوں کے مسافر دل نہیں ہارتے، ان کی ہمت جواں رہتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے اور نہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم اتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہمیں دنیا دار مصنوعی ہیروز کی زندگیوں کا خوب پتہ ہوتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے۔ اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے۔ چلیے خود ہی بتائیے، یہ کتاب آپ کے گھر جاتی ہے، یہ کتاب آپ کے گھر کے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ مطالعے کا کلچر کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جس نے انسان کو سمجھنا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھے، جس نے بہترین انسان کو سمجھنا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے شاندار کامیابی حاصل کرنے والوں کا راز۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔